بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے نورانی قاعدہ کا آخری سبق۔ جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، جزا حمزہ دو زبر ان، جزاء وقف جزاء جزاء۔ اس الفاظ پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب حمزہ کے اوپر دو زبر آ جائیں، جیسے یہ حمزہ ہے اس کے اوپر دو زبر ہیں، جب وقف کریں گے اس الفاظ پہ ٹھہریں گے تو ایک زبر سائلنٹ کریں گے اور ایک زبر پڑھا جائے گا۔ جزاء۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا یا آپ اس کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، یہ لام کے اوپر جزم ہے۔ جزم کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، اور الف کے اوپر یا نیچے کچھ آئے تو الف حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حمزہ لام زبر ال، میم زبر ما، الما، لام مد کھڑا زبر لا، الملا، حمزہ زیر ای، الملائی، کاف زبر کا، الملائکہ، تا پیش تو، الملائکۃ، وقف الملائکہ۔ یہ گولتا ہے، جب اس پہ وقف کیا جاتا ہے تو یہ ہا بن جاتا ہے۔ وقف کرتے ہوئے پیش کو سائلنٹ کر دیں گے اور تا کو آدھا پڑھیں گے، یہ ہا بن جائے گا وقف کرتے ہوئے، اور ہا کی آواز کو آدھا نکالیں گے، الملائکہ۔ حمزہ نون زیر ان، نون اور میم کے اوپر جب شد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالنا ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا، الف کے اوپر چھوٹا مد ہے، اس کو 3 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پچھلے الفاظ میں پڑھا، یہ لام کے اوپر بڑا مد ہے، اس کی شیپ سے بھی آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑا چھوٹا ہے شیپ میں اور یہ بڑا ہے۔ بڑا مد 5 سیکنڈ کھینچا جاتا ہے اور چھوٹا مد 3 سیکنڈ۔ انا، حمزہ عین زبر آ، انا آ، طایا زبر طائی، انا اعطی، نون الف زبر نا، انا اعطینا، وقف انا اعطینا، انا اعطینا۔ پچھلے چیپٹر میں ہم سیکھ چکے تھے کہ جب دو زبر کے بعد الف آ جائے وقف کرتے ہوئے ایک زبر پڑھتے ہیں اور ایک زبر سائلنٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر آخر میں کھڑا زبر آ جائے تب وقف کرتے ہوئے بھی سیم پڑھا جائے گا اور وقف کرنے سے پہلے بھی سیم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اگر جزم آ جائے آخری والے الفاظ پہ تب بھی وقف کرنے سے پہلے بھی سیم پڑھا جائے گا اور وقف کرنے کے بعد بھی سیم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، جب ایک زبر کے بعد الف آ جائے تو تب بھی وقف سے پہلے بھی سیم پڑھا جائے گا اور وقف کرنے کے بعد بھی سیم پڑھا جائے گا۔ جیسے اس میں ہے انا اعطینا، وقف انا اعطینا۔ اگر آپ کو اس الفاظ کی صحیح سمجھ نہیں آئی وقف کے بارے میں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔
حمزہ زیر ای، لام یا زبر لائی، الی، نون الف مد زبر نا، الینا، حمزہ زیر ای، الینا، ای، یا الف زبر یا، الینا، ایا، با زبر با، الینا، ایابا، ہا میم پیش ہم، الینا، ایابہم، وقف، الینا، ایابہم، خویا زبر خوئی، را یا دو زبر رائیں، خیرائیں، اب آپ نے اس بات پہ دھیان دینا ہے، اب یہ را کے اوپر دو زبر ہے، را کے بعد یا ہے اور یا کے اوپر شد ہے۔ شد کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ اب یا کے اوپر شد ہے، یا سے پچھلا الفاظ دیکھیں گے، الف خالی ہے، الف کو سکپ کر دیں گے۔ اب اس سے پچھلا الفاظ دیکھا جائے گا کہ را ہے، را کے اوپر دو زبر ہیں، اب را کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح دو زبر دو زیر یا دو پیش کے بعد یا شد والا آ جائے یا واو شد والا آ جائے تب غنہ کر کے پڑھا جائے گا، غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا، جیسے را یا دو زبر رائیں، خیرائیں، یا زبر یا، خیرائیں، یا، را زبر را، خیرائیں، یا را، ہا الٹا پیش ہو، خیرائیں، یا رہو، الٹا پیش کا مطلب ہے جب کسی الفاظ کے اوپر الٹا پیش آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، خیرائیں، یا رہو، وقف، خیرائیں، یا رہ، جب وقف کریں گے الٹا پیش کو سائلنٹ کر دیں گے اور ہا کی آواز کو آدھا پڑھیں گے، خیرائیں، یا رہ، شین را زبر شر، را یا دو زبر رائیں، شرائیں، یا زبر یا، شرائیں، یا، را زبر را، شرائیں، یا را، ہا الٹا پیش ہو، شرائیں، یا رہو، وقف، شرائیں، یا رہ، میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا، جیسے پچھلے چیپٹروں میں سیکھا کہ جب یا کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تب 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اسی طرح اب یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، ملاتے ہوئے 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ان الفاظ کو حروف مدہ والی تختی میں سیکھا تھا۔ میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا، تا یا دو زبر تائیں، می قاتائیں، جیسے پچھلے الفاظ میں سیکھا کہ جب دو زبر کے بعد یا اور واو شد والا آ جائے تب غنہ کر کے پڑھا جائے گا اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ اسی طرح تا یا دو زبر تائیں، اب یہ تا کے بعد جو الف ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے، شد کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ اب شد سے پچھلا الفاظ دیکھا جائے گا، الف خالی ہے، پھر اس سے بھی پچھلا الفاظ دیکھا جاتا ہے، اب تا کے اوپر دو زبر ہے تو تا کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان والا الف سکپ کر دیں گے، میقاتین، یا واو زبر یو، میقاتین یو، میم زبر ما، میقاتین یوم، وقف، میقاتین یوم، میم کے اوپر زبر ہے اس کو سائلنٹ کریں گے اور میم کی آواز کو آدھا پڑھیں گے، میقاتین یوم،
فا زبر فا، میم نون یا زبر مائی، فمائی۔ اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جیسے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے بعد یا اور واو شد والا آ جائے غنہ کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر نون کے اوپر جزم آ جائے اس کے بعد یا شد والا آ جائے یا واو شد والا تب بھی غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ میم نون یا زبر مائی، فمائی، یا عین زبر یا، فمن یا، میم لام زبر مل، فمن یعمل، فمن یعمل، وقف، فمن یعمل۔ اب جیسے دیکھیں یہ آخر میں جزم ہے لام کے اوپر، تو جیسے آپ کو پچھلے الفاظ میں بتایا کہ جس الفاظ کے آخر میں جزم آ جائے، کھڑا زبر آ جائے، تو ان الفاظ کو سیم پڑھا جاتا ہے، وقف سے پہلے بھی اور وقف کے بعد بھی۔ فمن یعمل، وقف، فمن یعمل۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی الفاظ کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔